بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی خوفناک مخلوق جو جب اس زمین پر نکلے گی سب کچھ کھا جائے گی، نہ انسان بچے گا، نہ پرندے، نہ حیوان، نہ شجر، نہ دریا، نہ سمندر، صرف اور صرف خالی میدان بچے گا اور صرف ویرانی بچے گی۔ زمین پر سب کچھ، انسان، چرند پرند، حیوان، یہ سب کھانے کے بعد پھر یہ مخلوق آسمان کی چیزوں کو کھانے کا سوچے گی۔ ناظرین، ایسی خوفناک مخلوق کے بارے میں آپ نے بہت سارے قصے، کہانیاں ضرور سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو زمین پر موجود ہر چیز کو کھا جائے گی؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے حقیقت میں ایسی خوفناک مخلوق کا وجود پایا جاتا ہے جو اسی سرزمین پر موجود ہے اور قید ہے۔ ناظرین، جس مخلوق کے بارے میں ہم ذکر کرنے والے ہیں یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ کہاں پر قید ہے، اور جب یہ خوفناک مخلوق قید سے آزاد ہوگی تو دنیا پر کیسی تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیوں قید میں رکھا ہوا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے۔ ناظرین، قصہ آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس قصے کو پورا سنیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری بہت ساری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ناظرین، دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ دن بہ دن ہم قیامت کے نزدیک جاتے جا رہے ہیں۔ دنیا کا خاتمہ بہت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جس سپیڈ سے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، ناظرین، وہ دن دور نہیں جب اللہ کی نشانیاں مکمل ہوں گی اور یہ خوبصورت دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس تباہی میں ایک خوفناک کردار اس خوفناک قوم کا بھی ہوگا جس کا ذکر آج ہم اس قصے میں کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس قوم کا نام ہے یاجوج ماجوج، اور اس قوم کا ظہور اللہ تعالیٰ کی دی گئی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس قوم کا ظہور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب ہوگا جب دنیا میں ظلم بڑھ چکا ہوگا، ناانصافی عام ہو چکی ہوگی، بے حیائی چھا جائے گی اور ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ ناظرین، یہی وہ ماحول ہے جس کا وعدہ نبی پاک نے کیا تھا، اور یہی وہ ماحول ہے جس میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، یہ کوئی جنات نہیں، نہ کوئی خلائی مخلوق ہے، بلکہ یہ انسانی نسل سے ہیں، مگر ایسے انسان جن کی فطرت میں درندگی، وحشت، خون ریزی اور تباہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ قوم حضرت نوح کی اولاد میں سے یافس بن نوح کی نسل ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں میں بسنے والے، جنگلی اور وحشی، غیر زبان بولنے والے، تیز خنجر جیسے دانتوں والے، چھوٹی آنکھیں، چوڑا چہرہ اور ایسی تعداد میں ہوں گے کہ زمین پر موجود کوئی قوت ان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ ناظرین، جب یہ لوگ زمین پر آزاد موجود تھے تو یہ زمین پر فساد مچانے لگے، لوگوں کو نقصان پہنچانے لگے۔ ان کے آگے لوگ چیختے، بادشاہ ہار جاتے اور فوجیں تباہ ہو جاتی۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک نیک، بہادر اور اللہ کا چنا ہوا بادشاہ ذوالقرنین۔ اس نے پہاڑوں کے درمیان ایک درے میں وہ قوم دیکھی جو یاجوج و ماجوج سے تنگ آ چکی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یہ قوم زمین میں فساد مچاتی ہے، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں؟ ناظرین، ذوالقرنین نے جواب دیا، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، اور پھر لوہے، تانبے، آگ اور اللہ کے حکم سے ایک ایسی دیوار کھڑی کی جو زمین سے آسمان تک اونچی تھی۔ یاجوج ماجوج قید ہو گئے اور آج تک قید ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب سوراخ باقی تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو کل پورا کریں گے،
لیکن جب اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار پہلے سے مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن جب اللہ چاہے گا وہ کہیں گے کل انشاءاللہ واپس آئیں گے، اور وہ اگلے دن جب آئیں گے تو دیوار وہیں سے کمزور ہو چکی ہوگی اور وہ نکلے، ان کی تعداد آسمان کے تاروں جیسی ہوگی، پہاڑ ان کے قدموں تلے کچلے جائیں گے، یہ دریا پورے کا پورا پی جائیں گے۔ ناظرین، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود ہوں گے، لوگ ان کے پیچھے پناہ لیں گے، یہ قوم پورے عالم پر چھا جائے گی، یہ پانی کے ذخائر، جھیلیں، دریا سب کچھ پی جائیں گے۔ ناظرین، یہ قوم آسمان کی طرف تیر پھینک کر کہیں گے ہم نے آسمان پر بھی حملہ کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا تاکہ وہ اور فخر کریں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے پہاڑوں پر چلے جائیں گے، وہ اللہ سے مدد مانگیں گے، اور اللہ ایک خاص قسم کا کیڑا ان کی گردنوں میں ڈال دے گا، اور ایک ہی رات میں یہ پوری قوم مر جائے گی، زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، ہر طرف بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینکیں گے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جب ایسا محسوس ہوگا کہ شاید زمین نے اب سکھ کا سانس لے لیا ہے، لیکن یہ سکون دھواں ہوگا، یہ خاموشی طوفان کے بعد کا سناٹا ہوگی، کیونکہ یہ زمین جس نے کبھی ہریالی دیکھی، درختوں کا جھومنا دیکھا، پرندوں کا چہکنا، دریاؤں کا بہنا، انسانوں کی ہنسی سنی، آج وہ زمین ویران پڑی ہوگی، نہ وہاں آبادی ہوگی، نہ بازار، نہ گلیاں، نہ بستیاں، ہر چیز جیسے وقت کی چادر میں دفن ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش برسائیں گے، ایک ایسی بارش جو زمین کے چپے چپے کو دھو جائے گی، ایسا لگے گا جیسے آسمان خود رو رہا ہے اور اپنے اوپر گزرے ہر منظر کو دھو رہا ہے۔ ناظرین، یہ بارش کئی دنوں تک برستی رہے گی، یہاں تک کہ زمین کی فضا، اس کی فطرت پھر سے تھوڑی تھوڑی کر کے صاف ہونے لگے گی، اور تب اللہ کا حکم ہوگا اے میرے بندے دوبارہ زمین پر اتر جا۔ ناظرین، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود مومنین جو پہاڑوں میں چھپ کر صرف اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے، پھر سے زمین پر اتر آئیں گے، لیکن جو کی بنیاد رکھی جائے گی، وہ دنیا جو تباہ ہوئی اب امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور انسان اور حیوان ایک دوسرے سے کھیلیں گے نہ کہ ڈریں گے، بھیڑے اور بھیڑیے ایک ساتھ چراگاہ میں ہوں گے، کسی کو کسی سے خوف نہ ہوگا اور سب کو اللہ پر یقین ہوگا۔ ناظرین، یہ دور ایسا ہوگا جیسے جنت کی ایک جھلک ہو، لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ختم ہوگا، دنیا میں آہستہ آہستہ پھر سے پرانے رنگ لوٹنے لگیں گے، انسان دوبارہ دولت کے پیچھے بھاگنے لگیں گے، ظلم، فتنہ، جھوٹ، فحاشی پھر سے زمین پر اتر آئے گی، اور تب قیامت کا آخری سفر شروع ہوگا۔ دنیا کے سب سے بڑے فتنوں کے بعد جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تب ہر دل، ہر آنکھ، ہر زبان پکار اٹھے گی اے رب ہمیں معاف کر دے، لیکن تب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج صرف ماضی کی مخلوق نہیں، وہ دن بہت قریب ہے جب زمین پھر سے لرز اٹھے گی، پہاڑ پگھلیں گے، دریا سوکھ جائیں گے، اور انسان اپنے اعمال پر شرمندہ ہوگا۔ ناظرین، سوال یہ ہے ہم کون سی قوم بننا چاہتے ہیں؟ وہ جو ایمان کے ساتھ پہاڑ پر جائے گی، یا وہ جو طاقت، شہرت، پیسہ اور فتنوں کے پیچھے تباہ ہو جائے گی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس دن سے پہلے ہدایت دے دے، ہمیں فتنے سے بچا، ہمیں یاجوج ماجوج کے قہر سے بچا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے قصے لے کر آپ تک آتے رہیں۔ شکریہ۔